بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیسرے پارے کے آغاز میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک بنیادی عقیدے کو ذکر فرمایا کہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان میں تفضیل کے تو قائل ہیں، البتہ تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ تفریق انبیاء کے درمیان جائز نہیں ہے اور تفضیل ثابت ہے۔ تفضیل کا معنی یہ ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان میں بھی آپس میں مراتب ہیں، فضیلتیں ہیں، بعض کی بعض پر اللہ نے فضیلتیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہاں اسی مضمون کو ذکر فرمایا، فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ چنانچہ فضیلت کو اللہ نے خود بیان فرمایا، منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ پاک نے براہ راست بات کی ہے بغیر کسی واسطے کے، جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے بات کی۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے اللہ نے درجے سب سے بلند کیے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ سب سے بلند ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور بعض کو اللہ پاک نے بہت بڑے عظیم الشان معجزات عطا فرمائے، چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی اور ان کی مدد اور نصرت فرمائی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو اس کو کہتے ہیں انبیاء کے درمیان میں فضیلت۔ تفریق کیا ہے؟ تفریق کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک رسول کو مانے، دوسرے کا انکار کرے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ مضمون موجود ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ تو تفضیل تو ثابت ہے، تفریق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون تھا، اس مضمون کو پھر یہاں سے دہرایا۔ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے۔ یہ سورۃ البقرہ کا مضمون تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور اس پر دلائل ذکر فرمائے تھے۔ پھر دوبارہ اس مضمون کو دہرایا تھا دوسرے سپارے میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس مضمون پر پھر 10 دلائل ذکر فرمائے تھے۔ اب تیسری مرتبہ اس مضمون کو پھر سے دہرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس پر بھی اللہ پاک نے یہاں پر بھی 10 دلائل ذکر فرمائے۔ آیت الکرسی کے اندر 10 دلائل ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، لیکن ایک آیت ایسی توحید کے اعتبار سے جامع اور مانع آیت ہے کہ تمام کی تمام وہ خوبیاں جو رب میں، جو الہ اور معبود میں ہونی چاہیے، ان تمام کی تمام خوبیوں کا یہاں پر تذکرہ آ گیا ہے، اور گویا کہ اس میں اللہ پاک کی حمد بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ پاک کی تنزیہ بھی ہے کہ معبود کے لیے جو چیزیں، مثال کے طور پر جو چیزیں مخلوق کی عادات ہیں، مخلوق کی صفات ہیں، سونا ہے، مرنا ہے، یہ تو رب، وہ سونے سے پاک، رب وہ سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تو گویا کہ مخلوق کے حوادثات سے اللہ تبارک تعالیٰ مبرہ اور منزہ ہے۔
اور پھر عجیب بات کہ اس آیت الکرسی کی اس ایک آیت کے اندر 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ آیا ہے، صراحت کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، کنایے کے ساتھ. اور یہ وہ ایک آیت بینہ ہے کہ جس کو حفاظت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تلقین بھی فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اس کو تاکید آئی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کے کوئی اور شے حائل نہیں ہے. یعنی اس کا خاتمہ ہوگا تو اللہ پاک اسے جنت میں لے جائے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر مزید توحید پر دلائل ذکر کرتے ہوئے پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 5 اصول ذکر فرمائے، 5 شرائط ذکر فرمائی کہ تمہارا مال، تمہارا دیا ہوا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول جب ہوگا جب 5 شرائط پائی جائیں. 5 شرائط کیا ہیں؟ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال اور طیب مال ہونا چاہیے. حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو قبول نہیں کرتا. نمبر 2، مصرف ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا صحیح مصرف میں مال لگے تو اللہ پاک اس صدقے کو قبول کرے گا. اور نمبر 3، آپ کی دیتے وقت نیت درست ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ مال خرچ کریں تو یہ آپ کا صدقہ دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو یہ 3 شرائط، اور 2 اس کے علاوہ، یعنی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیا؟ من اور اذا، یعنی آپ صدقہ دے کر احسان نہ جتلائیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقہ کر کے احسان نہ جتلائیں، میں نے تجھے اتنا مال دیا، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے. اور اذا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو، حاجت مند کو مال دے کر اس کو تکلیف نہ دے. تکلیف کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے مال تو دے دیا لیکن کس قدر بے رخی سے آپ نے مال دیا، آپ نے بدتمیزی والے انداز سے اس کو مال دیا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے آپ نے مال دیا، تو اس سے فقیر کی اہانت لازم آتی ہے. فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اگر آپ کے پاس آپ نے نہیں دینا تھا نہ دو، صاف ستھری بات کہہ دو، وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو صدقہ تو آپ نے دیا ہے لیکن آپ نے فقیر کا دل دکھایا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں فقیر کو، یہ صدقہ بھی مراد ہے، زکوٰۃ بھی مراد ہے، اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے. جو ہم مال کسی دوسرے کو دیتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. یہ اس پر احسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس مال کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بہتر کرو، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تک تم مال پہنچاؤ. اب اللہ تک تو ہم مال نہیں پہنچا سکتے. اللہ پاک نے فقیر کو گویا کہ اپنا وکیل بنایا ہے کہ اگر تمہیں مال میرے تک پہنچانا ہے اور اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو فلاں فقیر ہے، اس فقیر کو تم جا کر مال دے دو. تو گویا کہ فقیر کو ہم مال دیں گے، فقیر ہم سے مال لے کر اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے مال قبول کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے اور کہا فلاں آدمی تک پہنچا کر آؤ، اب وہ پہنچاتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے. تو اسی طرح سے یہ 5 شرائط اگر ہوں گی تو آپ کا دیا ہوا صدقہ قبول ہوگا. آج بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی مصائب دور نہیں ہوتے، پھر بھی پریشانیاں دور نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ یہ مصائب کو ٹالتا ہے، یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور یہ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی پریشانیوں سے انسان کو نجات دیتا ہے. آدمی صدقہ آج کر رہا ہے پھر بھی وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، پتہ یہ چلا کہ صدقے کی وہ جو شرائط ہونی چاہیے وہ شرائط آج مفقود ہے. تو یہ 5 شرائط ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں. ان 5 شرائط کے ساتھ آپ صدقہ کریں گے تو قبول ہوگا، یعنی مال حلال ہو، مصرف درست ہو، نیت بھی صحیح ہو، اور اسی طرح سے فقیر کو اذیت بھی نہ دی جائے اور احسان بھی نہ جتلایا جائے. البتہ 3 شرائط ایسی ہیں جو واجب تو نہیں ہیں، استحباب کے درجے میں ہیں کہ صدقہ بہتر سے بہتر اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ پاکیزہ مال کے ساتھ ساتھ اپنا عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بہترین مال خرچ کریں. ایک مال ہے تو پاکیزہ، حلال تو ہے لیکن وہ گھٹیا قسم کا مال ہے تو وہ گھٹیا مال نہ دیں. فرمایا اس قسم کا مال تم فقیروں کو نہ دیا کرو، حاجت مندوں کو نہ دیا کرو کہ اگر تمہیں ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تمہیں اگر اس قسم کا کوئی مال دے تو پھر شرما حضوری میں تو تم لے لو لیکن تمہارا جینا چاہے.
اس قسم کا گھٹیا مال مت دیا کرو۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب دو تو خوب دل کھول کر مال دیا کرو، خوب دل کھول کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور اسی طرح سے تیسرا استحبابی جو اصول سمجھایا وہ یہ کہ سب سے جو بہترین مصرف ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ راستے میں چلنے والا ہر آدمی، ہر بھیک مانگنے والا وہ فقیر نہیں ہے، ہر بھیک مانگنے والا حاجت مند نہیں ہے، ہر بھیک مانگنے والا وہ آپ کے مال کا بہترین مصرف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا پتا وہ آپ سے بھیک مانگ رہا، وہ بھکاری ہے، اس کی عادت ہے، وہ پیچھے اس کے پاس کتنا مال کا سرمایہ اس کے پاس جمع ہو، وہ روزانہ مانگ مانگ کر لوگوں سے لے کے جاتا ہے، اور ہم راستے میں چلتے چلتے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حاجت مند ہوگا۔ تحقیق کرو، قرآن کہتا ہے سب سے بہترین مصرف وہ ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو جن کو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا ہے، جو اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ تمہارے مال کا بہترین مصرف ہیں۔ لا یستطیعون ضربا، اور وہ مال کمانے کے لیے تجارت نہیں کر سکتے، اور ولا یسألون الناس تعرفهم بسیماہم، اگر آپ تھوڑی سی ادنا تأمل اور غور تھوڑا سا کریں گے تو آپ پہچان لیں گے۔ آپ تھوڑے سے احوال ڈھونڈیں، آپ تفتیش کریں، آپ حالات کا جائزہ لیں، ان سے دو باتیں پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ حاجت مند بھی ہے کہ نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، کہا چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے، وہ پیچھے نہیں پڑتے، وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اپنی عزت مجروح تاکہ نہ ہو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ ان کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے مصارف کو تلاش کیا جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ اس مال کو پر تمہیں اجر دے گا۔ دن کو بھی خرچ کرو، رات کو بھی خرچ کرو، سرًا چھپ کر بھی خرچ کرو، علانیہ طور پر بھی خرچ کرو۔ اور خرچ کی بات جب آئی تو ساتھ ساتھ دوسری چیز سے سمجھایا کہ ربا اور سود سے اپنے ماحول کو پاک کرو۔ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ ہوگا اور مال ضرورت مندوں تک، حاجت مندوں تک پہنچے گا تو معاشرے میں ایک توازن برقرار رہے گا۔ یہ نہ ہو، سود جیسی وہ بدترین لعنت ہے کہ جس سے امیر آدمی تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو رواج دو، اور بغیر سود کے قرضے فراہم کرو، اور سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا کہ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود سے بچانا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود سے نہیں بچتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کتنی سخت آیت ہے قرآن مجید میں، یہ بڑی سخت بات ہے کہ جو شخص گویا کہ سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کی اس برائی سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، بڑے اہم اور خوبصورت اصول ذکر فرمائے کہ بلا قرض کے تم لوگوں کو بغیر کسی سود کے لوگوں کو قرضے فراہم کرو اور ادھار کے معاملات کو لکھ کر رکھا کرو۔ اور یہاں ادھار کے معاملات کو لکھنے کے لیے 15 اصول ذکر فرمائے، اور یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کو آیت مدایانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مقدس کی سب سے طویل ترین اور بڑی ترین آیت ہے۔ اور اس میں یہی اصول سمجھائے کہ دیکھو اپنے معاشرے کے اندر حاجت مندوں کو تم قرض دیا کرو بغیر سود کے، بغیر کسی منافع کے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں اللہ کے ساتھ پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس تمہیں پہنچنا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آخر میں ان دعاؤں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ وہ کیا دعائیں، اور بڑی عجیب دعائیہ کلمات ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے، بھول کر ہوئی ہے،
جاننے سے ہوئی ہے، انجانے میں ہوئی ہے، اے اللہ ان پر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے اللہ گزشتہ لوگوں پر جو سخت سخت احکام آپ نے نازل فرمائے، اے اللہ ایسے احکام ہمیں نہ دیجیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ایسے مصائب نہ لائیے جن مصائب کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ واعف عنا، اے اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرمائیے، بڑے گناہ بھی معاف فرمائیے، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے، اور اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرمائیے۔ یہ وہ پیاری آیات بینات ہیں جن کو عرش کا خزانہ کہا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس قدر چیخا، اس قدر چلایا، اس نے واویلا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات میں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ بڑے اہم دعائیہ کلمات ہیں، اور ان دعائیہ کلمات کی قبولیت کا وعدہ ہے کہ جب آدمی یہ دعائیہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ محروم ہے وہ آدمی جو ان دعائیہ کلمات کو رات سونے سے پہلے نہ پڑھے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اپنی خواتین کو بھی سکھایا کرتے تھے، اور خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے کہ گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ رات سونے سے پہلے ان کلمات کو، ربنا لا تؤاخذنا آخر تک، اور بلکہ اس سے پہلے آمن الرسول سے پڑھ لیا جائے۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور ان آیات میں پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ بھی ہے، اور ان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات سونے سے پہلے پڑھے گا یہ اس کی رات کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب رات کے لیے کافی ہو جائیں گی، بعض محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کافی ہونے کا معنی یہ ہے کہ تہجد کے قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور بعض نے یہ فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں کے درمیان میں باہمی ایک مناسبت ہے کہ سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی دعائیہ کلمات ہیں، اور سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیہ کلمات ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر خاص طور پر خطاب یہود سے تھا، اور ان کی جو ہے بے اعتدالیاں ذکر تھی، اور سورہ آل عمران کے اندر خاص طور پر خطاب نصارہ سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ بڑے طبقے، مذہبی طبقے سمجھے جاتے تھے، یہود اور نصارہ، اور تیسرا مشرکین عرب۔ تو آگے سورۃ النساء میں پھر زیادہ تر خطاب مشرکین عرب سے ہے، تو آل عمران کے اندر زیادہ تر خطاب عرض کیا کہ نصارہ سے ہے، اور ان کے شبہات کا ازالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ان کو کہا گیا ہے اور روح اللہ ان کو کہا گیا ہے، ان کلمات کے ذریعے سے جو عیسائیوں کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت کا، رب ہونے کا کوئی عنصر ہے، تو وہ سمجھایا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ اللہ پاک کے احکام ہیں، اور اللہ کے احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات کہ جن کا معنی بالکل واضح، جس کی مراد بالکل واضح، اور دوسرا متشابہات ہیں کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے، یا معنی تو واضح ہے لیکن مراد واضح نہیں ہے، حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اس کا معنی بھی نہیں پتہ، اس کی مراد بھی نہیں پتہ۔ لیکن کچھ کلمات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، معنی جیسا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں، ہم جس طرح سے ہاتھ کے محتاج ہیں، اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا دیکھنا ہے کہ ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں۔ یہ کس طرح سے ہے؟ اس کو کہتے ہیں متشابہات ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ تو اس قسم کے شبہات کا جواب دیا گیا، اور پھر زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، انسان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ذکر کیا گیا۔ اس جہان میں انسان کا امتحان ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈال دی مال و اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، اور سونے چاندی کی محبت، سواریوں کی محبت، بڑی بڑی گاڑیوں کی محبت، محلات کی محبت، یہ ایک فطرت ہے۔ لیکن یہ محبت جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ماتحت رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس دن ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر آ گئی اور یہ چیزیں زیادہ آپ کو محبوب ہونے لگ گئی تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، یہ تمہارے لیے امتحان ہیں،
اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اہل علم کے فضائل کو ذکر فرمایا، اور اہل علم کے فضائل کو ذکر کرنے کے بعد ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، اور اہل علم کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو دنیا میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سخت وعید سنائی، سخت وعید سنائی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دو کہ اس جہان میں کسی کی جان کے در پہ ہونا بہت بڑا جرم، اور خاص طور پر کسی نبی کی جان کے در پہ ہے، اور خاص طور پر کسی نبی کے جان نشین اور کسی نبی کے وارث کی جان کے در پہ، اور اس کو قتل کرتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ بدترین جرم ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں ان کے سب نیک اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آخرت کا تصور سمجھایا، اس وقت کو تم یاد کرو کہ جس دن اللہ کے سامنے تمہیں جانا ہے، اور اس دنیا میں عزتیں اور ذلتیں یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کو اگر مقام اور عزت ملتی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور کسی کو اگر ذلت ہے، ذلت کا سامنا ہے، تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن عزت بھی یہاں کی عارضی ہے، ذلت بھی یہاں کی عارضی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فلاح اور کامیابی کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ضابطہ، ایک ہی اصول ہے، اللہ کی محبت پانے کا ایک ہی ضابطہ اور اصول ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو آدمی، چونکہ یہود کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، نصارہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے مقرب ہیں، انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو اللہ کا قرب حاصل کرنا اگر چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اسی طرح سے مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہم یہاں بڑی بڑی خدمات کرتے ہیں، لہٰذا ہم تو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو سمجھایا گیا اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور جو آدمی اس سے اعراض کرے گا، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے اور کافروں والی زندگی اختیار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے کافروں والی زندگی اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہاں سے انبیاء علیہ السلام کی بلند کردار کو ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ، اور حضرت مریم کے والد اور والدہ ان کا تذکرہ، یہ بلند کردار کے مالک لوگ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ رد نصارہ بھی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے تھے اور حضرت مریم کو معبود سمجھتے تھے، یہ سمجھایا گیا کہ یہ دونوں کے دونوں اس دنیا میں مصائب اور تکالیف سے گزرے ہیں، اور مصائب سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، وہ مصائب اور آلام اور ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت مریم کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو حادث نہیں ہوتا، جو پیدا ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو ساتھ ساتھ یہ نصارہ کا بھی رد ہے، یہود کا بھی رد تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا ہیں، یہ زنا کی اولاد ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہود کا بھی رد ہو گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ نصارہ کا بھی رد ہو گیا کہ یہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں، یہ ابن مریم ہیں، مریم کی طرف نسبت کی۔ اور پھر اسی طرح سے سب کو، یہود کو، نصارہ کو، سب کو خطاب کیا، چونکہ یہ وہ طبقے تھے جو بنو اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور نسبت پھر جا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال اور ان کا تذکرہ اور ان کا خوبصورت کردار اور خوبصورت ان کی سیرت کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا ہے کہ تم اپنے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کو تم پاؤ گے، تم سب نے ایمان لانا ہے۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ اقرار تمہیں کرنا ہوگا، ان سب نے کہا ہاں ہم اس کا اقرار کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان رسول، عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کی رسالت اور جن کی نبوت پر تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، پھر بتاؤ اس رسول کے دین کو چھوڑ کر تم کسی اور راستے پر چلو گے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام، اس لیے تمہیں سمجھایا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اور ان کے دین کی گواہی دی ہے۔ اب اس دین محمدی سے یعنی دین اسلام سے اعراض کر کے اور تم کون سا ہدایت کا راستہ چاہو گے؟ لہٰذا اللہ پاک باقی کسی اور راستے کو قبول نہیں کرے گا، اور جو لوگ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے آخرت میں وہ ذلت اور وہ رسوائی ہوگی۔ وہ تمنائیں کریں گے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، وہ تمنا کریں گے کہ آج زمین جتنا سونا ہمارے پاس آ جائے اور ہم صدقہ کریں اور ہم اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن ان کے لیے کوئی خلاصی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔